یہ مردے ہیں، یہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، انک لا تسمع الموتى، یہ مردے ہیں. اور فرمایا صم بکم عمی، کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. فرمایا گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو آنکھ رکھ کے حق نہ دیکھے وہ اندھا ہے، جو کان رکھ کے حق بولی نہ سنے، نبی کی بات نہ سنے، وہ بہرا ہے. جو زبان رکھ کے حق بات نہ بولے وہ گونگا ہے. فرمایا یہ سارے گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں. اے محبوب یہ تمہاری بات سننے والے نہیں ہے. اور ادھر ابو جہل کے بارے، عتبہ کے بارے، شیبہ کے بارے، ابو لہب کے بارے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سارے گونگے ہیں، اندھے ہیں اور مردہ ہیں. اور ادھر اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 42 سال کی عمر کے قریب آپ دار اسلام میں خارج ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے اومن کان میتا فاحیینہ، تو کیا جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا. گویا پتہ چلا ابو جہل کھاتا پیتا ہے، دوڑتا ہے، بات کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ مردہ ہے. کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ اے حبیب یہ مردے تمہاری بات نہیں سنیں گے. اور ایسے نبی کریم علیہ السلام کے چچا کہ جو پہلے ایمان نہیں لائے تھے، فرمایا وہ جو پہلے مردہ تھا. تو جب تک بندہ ایمان قبول نہیں کرتا تب تک کیا ہوتا ہے جی؟ مردہ. تو جو ایمان لے آئے وہ مردہ نہیں بلکہ وہ کیا ہوئے؟ زندہ. یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا. کیا فرمایا؟ اومن کان میتا، تو کیا وہ جو مردے تھے فاحییناہ، ہم نے ان کو کیا کر دیا جی؟ زندہ کر دیا. ہم نے ان کو کیا کر دیا جی؟ زندہ. تو پتہ چلا زندگی اور موت کا تعلق جو ہے یہ سانسیں چلنے سے نہیں ہے. زندگی اور موت کا تعلق جو ہے یہ بازاروں میں چلنے سے نہیں ہے. زندگی اور موت کا تعلق رشتہ داروں میں بیٹھنے سے نہیں ہے، بڑی بڑی سیانی باتیں کرنے سے نہیں ہے. زندگی اور موت کا تعلق یہی ہے کہ بندہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے. اور اسی طرح ہمارے ہاں کیا معیار ہے؟ زندہ کون ہے، مردہ کون ہے؟ معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اگر ملک الموت علیہ السلام انجیل آف ڈیتھ یہ تشریف لے آئے اور روح قبض کر کے چلے جائیں تو لو جی یہ مردہ ہو گیا. ہمارے ہاں یہ چلتا ہے کہ جو آئے انجیل آف ڈیتھ آئے، تشریف لائے، روح قبض کی تو مردہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابو جہل کھاتا پیتا ہے، دوڑتا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن قرآن تو مردہ کہہ رہا ہے. قرآن تو ابھی بھی مردہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کا نہیں سن رہا. فرمایا کھاتا پیتا ہے، جسم کے اندر خون روا دوا ہے، لیکن ایمان والا نہیں، تو یہ کیا ہے جی؟ مردہ ہے. اور اگر ملک الموت علیہ السلام انجیل آف ڈیتھ، حضرت ملک الموت علیہ السلام کے آنے سے اگر کوئی بندہ مردہ بنتا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر کیوں قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. تو پتہ چلا کہ ادھر فرشتہ آیا نہیں لیکن آنے سے پہلے بھی مردہ ہے اور آنے کے بعد بھی مردہ ہے. اور ادھر جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، امیر حمزہ ایمان قبول کرتے ہیں، بعد میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کا سینہ کہیں ہے، تن کہیں ہے، بدن کہیں ہے، آنکھیں نکال لی گئی، کلیجہ چبا لیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بندہ جو مردہ نہیں بلکہ یہ کیا ہے زندہ. تو پتہ چلا کہ زندگی اور موت کا تعلق جو ہے یہ سارا سانسیں چلنے سے نہیں بلکہ یہ کس سے جی؟ ایمان قبول کرنے سے ہے. اور گویا کہ علماء نے ایک نقطہ بیان کر دیا کہ جو ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، اس کو نبی کی غداری نے جینے نہیں دیا اور امیر حمزہ کو نبی کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی. تو یہی ہمارا عقیدہ ہے. وہ جو جن کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، رانا ظفر صاحب، اب مثال ہے ایک بندہ دنیا کے اندر موجود ہے، اس سے پہلے وہ کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ میں تھا. اب اس سے پہلے کہاں تھا؟ عالم ارواح میں تھا. تو عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا. اب دنیا کے پیٹ سے وہ قبرستان چلا گیا، قبر کے پیٹ میں چلا گیا. تو ایک بندہ وہ دکان پر جائے، کوئی چیز خریدے
اب آگے والا کچھ دے رہا ہے، جو خرید رہا ہے یہ پیسے دے رہا ہے، تو لینا دینا تو زندوں میں ہوتا ہے. اور ایک بندہ یہاں سے لاہور چلا جائے، لاہور سے اسلام آباد چلا جائے تو یہ مسافر ہوا. تو پتہ چلا جو سفر کرتا ہے، جو لیتا ہے، جو دیتا ہے، یہ مردہ نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ. تو اس سے پتہ چلا، جو ہم نے چند چیزیں سنی، اس سے پتہ چلا کہ جو رسول کے وفادار یہاں ہیں وہ یہاں زندہ، اور جو رسول کے وفادار وہاں چلا گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں زندہ، حضرت عمر بن خطاب وہاں زندہ، عثمان غنی وہاں زندہ، علی المرتضی وہاں زندہ، امام حسن مجتبی وہاں زندہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں زندہ، حضرت داتا علی حجویری وہاں زندہ، معین الدین چشتی وہاں زندہ، متکلمین وہاں زندہ، مفسرین وہاں زندہ، محدثین وہاں زندہ، مدرسین وہاں زندہ، خطباء وہاں زندہ، رکباء وہاں زندہ، رکباء وہاں زندہ. وہاں یہ اچھے لوگ زندہ، یہاں سنی مسلمان زندہ. تو زندگی اور موت کا تعلق کس سے ہے جی؟ تو جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے. اب زندوں میں لینا دینا ہوتا ہے. ہم یہاں کوئی ختم دلاتے ہیں، کھاتے ہیں، تو کھا ہمیں لیتے ہیں، اصالِ ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے. ان کو اصالِ ثواب چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے. ہماری یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں یہاں مل جاتا ہے اور ان کا معاملہ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو زندوں میں ہی یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، آتا ہے جاتا ہے. ہم ادھر سے بھیجتے ہیں، غوث پاک کو 11ویں میں بھیجتے ہیں. غوث پاک کہتے ہیں تم نے وہ بھیجا جو مجھے پسند تھا، تجھے جو پسند ہے وہ میں عطا کروں. لیکن کرتے اللہ کی عطا سے. اور نبی کریم علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے. تو رستے کے اندر قبرستان آیا. آپ علیہ السلام قبرستان گئے اور قبرستان کے اندر جا کر آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک قبر کے قریب سے گزرے. تو آپ کی جو سواری تھی وہ خود کی، وہ جو جانور تھا وہ اس نے تھوڑا جب لگایا. تو نبی کریم علیہ السلام فوراً اترے اور آپ علیہ السلام نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں منگوائی اور اس کے اوپر لگا دی. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے ٹہنیاں کیوں لگائی ہیں؟ ارشاد فرمایا میں یہاں سے گزر رہا تھا تو ان قبر والوں کو ہو رہا تھا عذاب، ان قبر والوں کو ہو رہا تھا عذاب. میں یہاں سے گزرا اور میں نے ٹہنیاں لگا دی ہیں. جب تک یہ ٹہنیاں تر و تازہ رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ختم فرما دے گا. اور نبی کریم علیہ السلام خود غزوہ احد کے صحابہ کرام رضوان اور کئی اور صحابہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر بھی گئے، اصالِ ثواب پڑھا. چند دن پہلے ایک بندہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ اصالِ ثواب کہاں سے ثابت ہے، کوئی حدیث بیان کرے. میں نے اس کو 2 حدیثیں مبارکہ بیان کی. تو میں اٹھ کے چلا گیا، تعزیت کرنے گئے تھے. اس کے بعد جو ان سے دوسرے ملے کہنے لگے کہ میں نے تو پوچھا انہوں نے کوئی بات ہی نہیں بتائی، نہ حدیث بیان کی ہے. اب مجھے دوبارہ مل گیا، میں نے پوچھا ہاں جی میں نے آپ کو حدیث نہیں بیان کی تھی؟ وہ کہنے لگا جی ہاں کی تھی. تو آسان لفظوں میں یہی ہے، احادیث بھی وارد ہیں اصالِ ثواب میں، قرآن کی آیت مبارکہ بھی واضح ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا عمل مبارک بھی واضح ہے، اس میں ثابت بھی ہے. اب وہ خود ہی باتیں بدلتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بیان ہے، کبھی کہتے ہیں بیان نہیں ہے. جب سامنے آتے ہیں تو مان جاتے ہیں یا آگے پیچھے ہوتے ہیں، جب پیچھے ہوتے ہیں تو پھر ویسے ہو جاتے ہیں. گویا کہ ان کے دلوں میں بھی مہر لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رانا ظفر صاحب